بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سب سے پہلے جس ویڈیو کو نئے واچ کر رہے ہیں میں ان کو دل کی اتھا گرامی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم موسٹ ویلکم جینو۔ آج بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، اس موسم گرما کی، ایسے سمجھے کہ دل ربا اور دل بہار ویڈیو، ایسی ویڈیو کہ آپ سن کر آپ حیران و پریشان اور آپ کے منہ سے پانی ٹپکے گا انشاءاللہ۔ اور بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، خاص طور پر وہ ہمارے دوست احباب جو کہ گرمی کی شدت میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے صرف جسٹ اونلی ون چیز ہے، ایک چیز ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری ایک سنت ہے، یعنی ستو شریف، ستو کھانا۔ یہ آپ کو پنجابی میں آپ کو کہتے ہیں جس کو جوں، اردو میں بھی جو بولتے ہیں، پنجابی میں بھی جو بول سکتے ہیں، اس کی ایک ویڈیو ہے، بہت ہی پیاری ویڈیو۔ آپ جب اس چیز کو کھائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے فائدے آپ کو ملتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستو بہت پسند تھے۔ یوں تو عرب میں ستو گندم سے بھی بنائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے ہوئے ستو پسند فرماتے تھے، یعنی جوں سے بنے ہوئے۔ گرمی کا خیال آتے ہی ذہن میں پیاس، پسینہ، گھبراہٹ کی کیفیت تصور ابھر آتی ہے۔ شدید گرمی کے باعث ہر انسان کمزور اور نڈال ہو جاتا ہے اور کسی بھی کام کو کرنا بے حد آپ کو پتہ ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ستو کا شربت انرجی بوسٹر کا کام کرتا ہے، اگر آپ اس کا استعمال رکھیں گے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر بہت زیادہ مضبوطی محسوس کریں گے۔ یہ ستو صرف اور صرف جسٹ ایک بندے کے لیے نہیں ہے، یہ ایسے سمجھے کہ آل راؤنڈر کا کام کرتا ہے، ہر مرض پر تیر بہادر کا کام کرتا ہے۔ ستو کی اقسام اور غذائی اجزاء کیا ہیں؟ ستو جو، چنے اور گندم کو بھون کر تیار کیا جاتا ہے۔ صرف جو سے نہیں ہے، چنوں سے بھی تیار کر سکتے ہیں، گندم سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کی تیاری کے عمل میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان تمام اجزاء کی غذائی افادیت برقرار رہتی ہے۔ اضافی خوبی یہ ہے کہ اس میں فائبر کی زیادہ مقدار جبکہ سوڈیم کا تناسب کم پایا جاتا ہے۔ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم، آئرن، اینٹی آکسیڈنٹ اور میگنیشیم پر مشتمل جو آپ کو توانائی فراہم کرتا ہے، اس کا بہترین ذریعہ ہے یہ صرف اور صرف ستو شریف۔ جو کا ستو شدید گرمی کا توڑ ہوتا ہے۔ جو کا ستو گرمی کا فوراً ازالہ کرتا ہے، پسلیوں، پھیپھڑوں کے درد، برم خلق اور گرمی کے سر درد میں کمال فوائد حاصل کرتا ہے، فوائد رکھتا ہے یہ اپنے اندر۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ستو دستیاب نہ ہوں تو جو کے آٹے کو ہلکی آنچ پر بھون کر ستو تیار کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ستو نہیں ہے تو۔ ستو شدید گرمی میں جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ ستو ہائٹ سٹروک سے حفاظت کرتا ہے اور جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ستو کا ایک گلاس آپ کے جسم میں جا کر معدے کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور بد ہضمی سے بچاتا ہے۔ یہ جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور جسم میں اندرونی گرمی پیدا ہونے سے دور کرتا ہے اور جتنے بھی اس کے مسائل ہیں اس سے بھی دور آپ کو رکھتا ہے۔ اس گرمی میں آپ دیگر مشروبات کے ساتھ ساتھ اس کو ضرور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک گلاس روزانہ کا ڈیلی کا خالی پیٹ پی لیں یا کوئی چیز کھا پی کر پی لیں، ضرور یوز کریں۔ ستو تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ شدید گرمی کے باعث ہر انسان کمزور اور نڈھال ہونے لگتا ہے، کسی بھی کام کو کرنا بے حد آپ کو پتہ ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ستو انرجی بوسٹر کا کام کرتا ہے۔ شدید گرمی میں دن بھر کے کاموں سے بھرپور انجام دہی میں ستو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ستو خواتین کے امراض میں بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کو مرد استعمال کر سکتے ہیں، شوگر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، بلڈ پریشر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، جس کا مزاج ٹھنڈا ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، جس کا گرم ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف اس کو جو ہے وہ گرمی والے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ٹھنڈے مزاج والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ستو خواتین کے امراض میں کس طرح مفید ہے؟ ستو دوران حمل اور حیض میں ہونے والی کمزوری کو احسن طریقے سے دور کرتا ہے۔ ستو میں موجود وٹامنز، پروٹین جسم میں ہونے والی غذا کی کمی کو دور کرتا ہے۔
خصوصاً ملازمت پیشہ خواتین کے لیے یہ سپر فوڈ کا کام کرتا ہے۔ ستو کم وقت میں زیادہ توانائی فراہم کرنے کا اچھا اور سست ذریعہ ہے، سستا ترین ذریعہ ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ستو کے استعمال سے صحت مند جلد حاصل کریں۔ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ غذا کی روٹین ڈسٹرب اور پانی کی کمی ہونے کے باعث جلد روکھی ہو جاتی ہے اور بے جان ہو جاتی ہے، دلکشی سے محروم ہونے لگتی ہے۔ دن میں ستو کا 1 گلاس جلد کو ہائیڈریٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ جلد کے خلیات کی ٹوٹ پھوٹ کو روکتا ہے۔ اس میں موجود غذائی اجزاء آپ کے جلد کو صحت مند اور تازہ رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ستو بزرگ افراد کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ گرمی کا سب سے زیادہ اچھا چھوٹے بچوں اور بزرگوں پر ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں عملے انہضام صحت کے دیگر مسائل کے سر اٹھانے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ بزرگوں کے لیے ستو سے بہترین ڈرنک اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ اتنا پرفیکٹیبل ہے ہماری اور بزرگوں کی باڈی کے لیے۔ یہ تذابیت، قبض، اضافی فیٹ، اس کے علاوہ چربی جس کو فٹ کہتے ہیں، بد ہضمی اور دیگر مسائل کے حل میں مثالی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک غذا ہے، ستو شریف۔ ستو سے ہائی بلڈ پریشر کو کم کس طرح کیا جاتا ہے؟ گرمیوں میں ہائی بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ستو کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے بی پی ریگولرٹی کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے یہ قدرتی توانائی کا اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر صرف 1 چٹکی کالا نمک یا لاہوری نمک ملا کر استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ ستو بالوں کو بہت زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر جسم میں غذا کی کمی ہو تو اس کا اثر جلد پر آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں پر بھی پڑتا ہے، جلد پر بھی پڑتا ہے۔ جسم کی طرح بالوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جسم کی طرح بالوں کے ساتھ ساتھ یہ فولیکلز کو بھی بڑھنے اور صحت مند رہنے کے لیے غذائی ضروریات رکھتی ہے۔ بالوں کے مسائل جیسے بال جن کے جھڑتے ہیں، ستو بالوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے باقاعدہ استعمال سے وہ ہمارے دوست جو کہ گنجا پن کے شکار ہیں، جن کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں، جن کے بال کو پوری طرح خوراک نہیں ملتی، بال جھڑتے ہیں، کمزور ہیں، پورے گھنے نہیں ہوتے، گنجا پن کا شکار آتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے باقاعدہ استعمال کریں اس ستو شریف کا، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اندر اس کا آپ رزلٹ پائیں گے۔ اس کے بعد ستو ذیابیطس میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ ستو وہ بندے جن کو شوگر لائق ہے، شوگر والے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوشش کریں کہ چینی نہ ڈالیں، گڑ نہ ڈالیں، صرف سادہ پانی لے کر اس میں ستو بھگو کر وہ پی سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ ایک آخری کاڑھا سمجھے شوگر کے لیے۔ 1 گلاس ستو کا شربت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 چمچ ستو، حسب ذائقہ چینی یا شکر، چٹکی نمک اور 1 چٹکی پیسی ہوئی دال چینی، جس کو دار چینی بھی بولتے ہیں، دال چینی بھی بولتے ہیں پنجابی میں۔ دار چینی کو پہلے تھوڑے سے پانی میں مکس کریں تاکہ گٹھیاں جو اس کی بنی ہوتی ہیں وہ اس میں گلاس میں گھل مل جائیں، تو ساتھ ہی آپ اس کے ستو ڈال دیں۔ 1 چمچ لیموں کا رس بھی ہو سکے تو ڈال دیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا صحت بخش گرمی کو مات دے گا، انشاءاللہ ہرا دے گا۔ ذیابیطس یا شوگر کے مریض چینی آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا کہ ہرگز وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ جب آپ اس کو استعمال کریں تو اپنے بھائی اور بیٹے کو دعا میں ضرور یاد رکھنا کہ جس نے آپ کو ستو شریف کے سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا کہ سنت مبارکہ ہے۔ سنت مبارکہ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی باڈی کو کمپلیٹ بنانے کے لیے، پرفیکٹ رکھنے کے لیے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے تو حقیقت میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حامی و ناصر۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.